الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. وقال الله تعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے اندر ایک بھرپور زندگی رکھتا ہے. کلام اللہ ہے، ہر دور کے لیے رہنمائی بھی ہے اور ہر دور کی زندگی کی تصویر بھی دکھاتا ہے. قرآن کی یہ آیتیں ہیں. دو آیات کیا ہیں؟ اس وقت مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی تصویر کشی ہے کہ ایک طبقہ تو مسلمانوں کا ایسا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ اس کا اسلام سے تعلق محض مفادات کی حد تک. اسلام کا نام لیتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، لیکن یہ اسلام کا نام لیوا اور اسلام سے جو اس کا تعلق ہے یہ محض مفادات کی حد تک. اس کی نظر زمانے پہ ہے، دنیا پہ ہے، اپنے اغراض پہ ہے، اپنے مفادات پہ ہے، اپنی خواہشات پہ ہے، اور اس پر یہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے. اور بتایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ من ہے. اس میں قوم کی تصویر بھی ہے، جماعتوں کی تصویر بھی ہے، گروہوں کی تصویر بھی ہے، اور اس امت کے افراد اور فرد کی تصویر بھی ہے کہ یہ ان کا تعلق اسلام سے محض مفادات کی حد تک. شاعر اسلام کا اظہار ہو، اسلام سے نسبت کا اعلان اور اظہار ہو، حالات سازگار ہیں، اس پر داد ملتی ہے، اس پر واہ واہ ہوتی ہے، اس پر سپورٹ ملتی ہے، اس سے مفادات کا راستہ ہموار ہوتا ہے، تو یہ اسلامی شاعر کا پرجوش دائی ہے اور اس کا علل اعلان اظہار کرتا مفادات. اور جہاں دنیا کا رخ بدلا ہوا، حالات میں خطرات ہیں، اس مسلک پہ چلنے میں، اس عقیدے پہ چلنے میں، اسلام سے اظہار کرنے میں، اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب کو اپنانے میں خطرات ہیں، تو یہ پلٹنے میں دیر نہیں لگاتا. یہ پلٹنے میں دیر نہیں لگتا. اور قرآن نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے، علی حرف،
جیسے کہ آدمی کنارے پہ کھڑا ہو اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے منتقل ہونے کے لیے وہ پاؤں بھی زمین پہ اچھے طریقے سے نہیں جماتا تاکہ منتقل ہونے میں تاخیر نہ ہو. ان مسلمانوں کا اسلام سے تعلق اغراض کی حد تک، مفادات کی حد تک ہے، اور ان کی نظریں 100% اغراض اور مقاصد اور مفادات پر. جہاں اس مفادات کو خطرہ ہے یہ اپنا سب کچھ پلٹنے میں دیر نہیں لگاتا. ایک طبقہ یہ بھی ہے دنیا میں، اور بدقسمتی سے اسلامی دنیا کی ایک بڑی تعداد اور خصوصاً مسلمان جس قیادت کے یرغمال ہیں ان کا تو مذہب ہی اب مفادات ہے، ان کا تو اب نظریہ ہی مفادات. امت مسلمہ جس قیادت کے ہاتھوں یرغمال ہیں ان کا تو نظریہ ہی اپنے ذاتی مفادات. اسلام سے تعلق جتلاتے ہیں، اسلام سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مفادات کی حد تک. اور اگر آج یہ طبقہ نہ ہوتا اور مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان ہوتے، حقیقی معنی میں مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی فرما برداری، مفادات ملتے ہوں یا مفادات سے دستبردار ہونا پڑتا ہو، اللہ کی فرما برداری نہیں چوک سکتے. تو آج مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا. اسی طرح اللہ نے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جوان مرد، با ہمت لوگ، با حوصلہ لوگ، اللہ کے مخلص بندے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنی جان کا سودا کر لیا اللہ کی رضا پانے کے لیے. مال کیا ہوتا ہے، مفاد کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے، سب چیزیں زندگی سے ہیں. یہ تو وہ خوش نصیب طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ میری زندگی کا سودا بس تیری رضا چاہیے، بس تیری رضا چاہیے، بس تو مل جائے، تو راضی ہو جائے. تو میرے عزیزو، آج کی اس گئی گزری دنیا میں اگر ایسے مسلمان دیکھنے ہیں تو مسلمان دیکھو فلسطین اور غزہ کے مسلمان. مفاد پرستوں کو تو شاید وہ مسلمان سمجھ بھی نہ آئے. آج جن کا نظریہ اور عقیدہ اور جن کا مذہب اور جن کا اسلام سے تعلق محض مفادات کی حد تک ہے، انہیں شاید آج کے مسلمان وہاں کے سمجھ میں بھی نہ آئے. گھر گرا ہوا تھا، اس کے بچے شہید ہو گئے تھے، گھر والی بھی شہید ہو گئی تھی. تو وہ کہنے لگے اے اللہ تو میرا مال لے لے، میرے بچے لے لے، میرا خون لے لے، حتی ترضا، بس تو راضی ہو جا، تو سب کچھ لے لے بس تو راضی ہو جا. ایک بوڑھے سے صحافی نے پوچھا پانی کا گھونٹ نہیں، کھانے کا لقمہ نہیں، تیرے گھر اور خاندان سارا کا سارا اجڑ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ کہنے لگا اللہ تو ہے نا، رزاق تو وہ ہے، رزاق تو وہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ مسلمان ایسی بھی ہیں جو اپنی جان کا سودا کر رہے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں آج دنیا میں جو دوسرا طبقہ ہے نا مسلمانوں کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ،
جو مفادات سے اسلام سے تعلق رکھتا ہے، ان کو تو یہ مسلمان سمجھ میں بھی نہیں آتے. اس دور میں کوئی ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنی جانیں اور اپنی شہادتوں سے اس امت مسلمہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں، اگر دنیا سے آزادی کی زندگی گزارنی ہے اور آزاد رہنا ہے تو اپنے ایمان کی طاقت کو سمجھو. وہ اپنے خون سے اور اپنی شہادتوں سے اور اپنی قربانیوں سے امت مسلمہ کو پیغام دے رہے مسلمانوں، اپنی طاقت کو سمجھو. اسلام اور شجاعت اور بہادری کی طاقت کا شعور پاؤ، تب تم دنیا میں آزاد زندگی گزارو گے، ورنہ تمہاری نسلیں در نسل اسی غلامیت کے ساتھ زندگی گزارتی رہے گی. مفادات سے تعلق ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ تیری رضا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا. ادخلوا فی السلم کافہ. کوئی آدمی مسجد میں آئے اور پاؤں داخل کرے تو اسے نہیں کہتے کہ وہ مسجد میں داخل ہوا. اسے کوئی نہیں کہتا وہ مسجد میں ہاتھ اندر کر کے داخل کر دے، کوئی نہیں کہتا وہ مسجد میں داخل ہوا. تو اللہ کریم کرے مسلمانوں، اسلام میں پورے آؤ نا. اور دوسرا مفہوم یہ کہ پورے اسلام میں آؤ، پورے اسلام میں آؤ. یہ مفادات کی حد تک جو اسلام سے تعلق ہے، خسرت دنیا والآخرہ. فرما ان کا کسی گروہ میں کوئی وقت نہیں ہے، نہ ان کے ہاں نہ خدا کے ہاں. نہ خدا ملا نہ وصال صنم. ان کا کہیں وزن نہیں ہے. جو اسلام سے تعلق مفادات کی حد تک رکھتے. ذرا مفاد خطرے میں پڑا، اسلام سے اور مسلمانوں سے کنارہ کشی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. مفادات قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. ہر دور میں ایسی مخلوق رہی ہے مسلمانوں میں، اور آج بدقسمتی سے امت مسلمہ کا ایک طبقہ اور خصوصاً قیادت امت مسلمہ کی، اس کا تعلق اسلام سے محض مفادات کی حد تک. ورنہ ایسا نہ ہوتا. ورنہ آج مسلمان جو امت قوم مسلمان ہے وہ سب ایسی نہیں ہے الحمدللہ. وہ اپنے بھائیوں کا درد محسوس کرتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا ہوگا مسلمان ظلم دیکھے گا لیکن اتنا بے بس ہوگا کہ اس کا دل ایسا پگھلے گا جیسے برف پانی میں پگھلتی ہے، کچھ نہیں کر سکتا. بے بسی ہے، کچھ نہیں کر سکتا. غمگین ہے، دکھی ہے، تکلیف اٹھاتا ہے ان اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی حالت دیکھ کر بے بس. لیکن جس طبقے کے پاس اس امت کے اختیارات ہیں، بدقسمتی سے وہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایمان اور شجاعت کی طاقت سے محروم، ایمان اور اسلام کی شعور سے محروم. ہاں جب مفادات کی بات ہوتی ہے تو بڑے پرزور اس کے علمبردار، اس کے دائی تو میرے عزیزو آج جو یہ حالت ہے مسلمانوں کی، سبحان اللہ، دونوں رخ آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں. ایسے بھی نظر آ رہا ہے، اس صدی کے اندر نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ قربان کر رہے لیکن اپنے عقیدے پہ، اپنے ایمان پہ، اپنے نظریے پہ، سبحان اللہ، اپنی آزادی پہ کھڑے ہیں آج. اور اکیلا ایک دشمن مقابلے پہ نہیں ہے،
پوری دنیا کفر اکٹھا ہے، لیکن ایمان کی طاقت وہ پوری امت کو سبق دے رہے کہ ایمان کی طاقت اہل ایمان کو، کہ سمجھو ایمان کیا طاقت ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتا ہے اب تک 200 جہاز جنگی ساز و سامان کے پاس ہمارے پاس آ چکا ہے، یعنی صرف اسرائیل بھی مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے، با اختیار طبقے کا حال یہ ہے کہ ان مسلمانوں تک ایک بوتل پانی کی نہیں پہنچا سکتے، ان سے اجازت لینے کے بعد پہنچاتے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، ازمائش میں ہیں، لیکن امت کو پھر بھولا سبق یاد دلا رہے ہیں، امت کو پھر بھولا سبق یاد دلا رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں غلام بن کے زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، اسے اللہ نے آزادی کی نعمت دی ہے۔ لیکن یہ کب آزادی حاصل کر سکتا ہے؟ جب یہ اپنے ایمان سے، جب یہ اپنے دین سے، جب یہ اپنے اسلام سے مخلص ہو، مخلص، جب اس کا تعلق اس سے مضبوط ہو۔ اور یہ بات باطل بھی سمجھتا ہے، اہل کفر بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو غلامیت میں رکھنا ہے تو راستہ ایک ہی ہے، ان کو ان کے دین سے دور رکھو، ان کو ان کے عقیدے اور ایمان سے دور رکھو، یہی ایک راستہ ہے انہیں غلام رکھنے کا۔ جہاں یہ ایمان پہ کھڑے ہو گئے، جہاں یہ اپنے دین اور عقیدے پہ کھڑے ہو گئے، یہ پھر ہر قربانی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پھر ہر قربانی دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ بھوک سے نہیں ڈرتے، پھر یہ مفادات کی پہ زد پڑے اس سے نہیں گھبراتے، پھر یہ اپنی جان تک کی بازی قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے، اپنی خوش نصیبی سمجھتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لینا جو اللہ سے اپنی جان تک کا سودا کر لیں۔ اے اللہ بس تیری رضا چاہیے، اگر تیری ذات کے لیے اور تیری رضا کے لیے کچھ معاش کی قربانی دینی پڑے، مفادات کی قربانی دینی پڑی، عزت کی قربانی دینی پڑی، مال کی قربانی دینی پڑی، اللہ جان تک کی قربانی دینا اپنی سعادت سمجھتے۔ اسلام تو اس کا تقاضا کرتا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیاج ومماتی للہ رب العالمین۔ نماز بڑی عبادت ہے، قربانی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالی کو، اللہ کریم کو تم سے مطلوب کیا ہے کہ تمہارا جینا مرنا اللہ کی خاطر ہو، تمہاری دوستی دشمنی، تمہاری جنگ اور اتفاق، تمہاری محبت اور نفرت اللہ کی خاطر ہو، مفادات کی لیے نہیں، اللہ کی خاطر ہو۔ احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ تمہارے سارے محبت کے جذبات اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، کسی کی حمایت، کسی کو کچھ دینا، یہ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اور کسی سے نفرت ہے، کسی سے عداوت ہے، کسی سے اعلان جنگ ہے، وہ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ فرمایا یہی کمال ایمان ہے، یہی کمال اسلام ہے کہ تمام جذبات محبت اور نفرت کے، صلح اور جنگ کے، اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، یہی کمال ایمان۔ تو ایمان والا صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہوتا ہے بھائی جو ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرتا،
ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرتا. اور اہل ایمان پر یہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سبحان اللہ. سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے پیاروں نبیوں پر آئی. آرے سے چیرا گیا ہے, جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں, سر پہ آڑا رکھا ہے, پورے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے ہیں. حضرت عمار کی والدہ, حضرت یاسر کی اہلیہ, اللہ اکبر, اللہ کے دشمن نے اسے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھا اور انہیں مخالف رخ پہ چلا دیا, 2 ٹکڑے ہو گئے. صحابیہ, نبی کا دور, اللہ کے نبی موجود, اتنی بڑی آزمائش. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ کے نبی کے صحبان اور زندگی کے بڑے سہارا, قدم قدم پہ محافظ, اسد اللہ, سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, شہادت ہوئی اور ایسی دردناک ہوئی کہ آپ کا کلیجہ بھی نکال کر اس کو بھی چبایا گیا اور اس کے اعضاء کو دھاگے میں پرو کے ہار بنایا گیا. آپ کو تکلیف ہوئی, کچھ غم سا ہوا. جبرائیل امین آئے, کہا آپ کچھ غمگین ہیں اپنی چچا کی شہادت کی وجہ سے. اللہ کی طرف سے بشارت آئی ہے, شہادتیں تو میرے راستے میں بہت آئی ہیں اور میرے ہاں شہیدوں کا تو بہت مقام ہے, لیکن تیرے چچا کا مقام یہ ہے کہ سارے شہیدوں کے بھی سردار ہے. سید الشہداء اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ کے نبیوں پر آزمائش اور پھر اللہ کے پیارے جو اتنا اللہ کے قریب ہے, نبیوں کے قریب ہے, اس میں حالات آتے ہیں. اور سبحان اللہ, یہ دین کی سمجھ بھی ایمان کے ساتھ آتی ہے. ان پر اتنی بڑی آزمائشیں ہیں ان مسلمانوں پر آج, لیکن ان کے دل مطمئن اور زبان پر یہی کہہ رہے حسبی اللہ, ہمارا اللہ ہمیں کافی. ان کی زبانوں پر یہی جملے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل. وہ اللہ سے شاکی نہیں ہے, ان کی زبانوں پر یہی کلمات ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہاں, انہیں شکوہ مسلمانوں سے ضرور ہے کہ تمہیں بھی تو نسبت اسلام سے ہے اور ہمیں بھی نسبت اسلام سے ہے. بتاؤ آج کتنا فرق ہے تمہارے اور ہماری زندگی میں. تم اپنے ایمان اور اسلام کے تقاضے کہاں پورے کر رہے؟ تو میرے عزیزو, دونوں شکلیں آج دنیا میں مسلمانوں کی موجود ہیں. ایک کا اسلام سے تعلق محض مفادات کی حد تک ہے اور ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جن کا اسلام سے تعلق اپنی جان کی سودا کر کے ہے کہ اللہ میری جان بھی تیرے لیے قربان ہے, بس تو راضی ہو جا. تو میرے عزیزو, اللہ ہمیں بھی صحیح معنی میں اسلام کی زندگی اور صحیح معنوں میں ایمان کی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.